حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے بعد تمہارے متعلق جس چیز کا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی رونق اور اس کی زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا خیر برائی کو ساتھ لائے گی؟ آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ پر وحی اتاری جا رہی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے پسینہ صاف کیا اور فرمایا، وہ سائل کہاں ہے؟ گویا آپ نے اس کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر شر کو ساتھ نہیں لائے گی۔ بے شک موسم ربیع جو چارہ اگاتا ہے، اس سے وہ بعض جارہ جانور کو مار ڈالتا ہے، اپارا کر دیتا ہے یا ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے۔ البتہ سبز گھاس کھانے والا جانور کھاتا ہے حتیٰ کہ اس کے کوک نکل آتے ہیں۔ وہ سورج کی طرف رخ کر کے جگالی کرتا ہے، گوبر کرتا ہے اور پیشاب کرتا ہے، اور وہ دوبارہ چرنے چلا جاتا ہے اور دوبارہ سبز گھاس کھاتا ہے۔ یہ مال سرسبز شاداب شیریں ہے، جس نے اسے اپنی ضرورت کے مطابق لیا اور اسے اس کے حق کے مطابق خرچ کیا تو وہ بہترین مددگار ہے، اور جس نے اسے اپنی ضرورت کے بغیر حاصل کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور وہ مال روز قیامت اس کے خلاف گواہی دے گا۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں تمہارے متعلق فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے متعلق اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کی گئی تھی، پھر تم اس کے متعلق ویسے ہی رغبت رکھو گے جیسے انہوں نے اس کے متعلق رغبت رکھی، اور وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی اور اسے بقدر ضرورت رزق عطا کیا گیا، اور اللہ نے جو اسے عطا کیا اس پر اس نے قناعت اختیار کی۔